بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی بھلائی نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا; دوسرا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا; اور تیسرا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا
دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ اس دنیا میں آدھا سننے والے لوگ اس بات کا پورا مطلب نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اس دنیا میں لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جو عنقریب ختم ہو کے رہے گی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، لیکن خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہیں سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی بنا کوشش کے نہیں ملتی۔ اچھا ضرور بنے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
इस दुनिया में बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप इंतकाम ना लें बल्कि अपनी ज़ात में मगन हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। जब खुद को इस दुनिया से बेजार पाओ तब कुरान उठाओ, सीने से लगाओ और अपने अल्लाह के हो जाओ। खुशियाँ चाहते हो तो खुशियाँ बांटो, क्योंकि जो दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं मेरा रब उनको कभी उदास नहीं रखता। मैंने गलती की लेकिन उस अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, उस अल्लाह ने मुझे थाम लिया। इस दुनिया में आपका तौबा का ख्याल खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाहों को गुनाह ना समझे वो बहुत बड़ा बदकिस्मत है। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। इस दुनिया में जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। 3 चीज़ें हमेशा काबू में रखो, ज़बान, नफ्स और गुस्सा। और वहीं 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। अच्छी ज़िंदगी अच्छी सूरत से नहीं बल्कि अच्छी नीयत से मिलती है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोशी रहे, क्योंकि जब फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी किसी काम की नहीं रहती। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। दुनिया की बेबसी देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत से पहले ही अल्लाह पूछ रहा है कि आज किसकी बादशाहत है। अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवाकर ही दम लेती है। बेशक मेरा अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। हम तो उनके उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते थे। उन लोगों से कभी मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि डरना है तो उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि आपकी तकलीफ तो खत्म हो जाती है लेकिन नेकी नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग आजिज़ी के लिबास में दिलों के यजीद होते हैं। हमें जिस सबक को पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा है वो इंसानियत का है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद याद रह जाते हैं। इंसान को अच्छी सोच पर इनाम मिलता है, जो कि उसके अच्छे अमल पे भी भारी होता है, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। एक बार हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है, तो हज़रत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। इस दुनिया में 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रह जाते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। वक्त बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते थे।
ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ
ہم پوری طرح مخلص ہوکر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی، اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا
کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔